اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں کے لیے فتوحات کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوا۔ عظیم سلطنت فارس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کے ایک اہم شہر بغداد کو تجارت اور علم کا گہوارہ بنایا۔ اس شہر کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ دور دراز کے علاقے مثلا ہندوستان اور چین سے نہ صرف تاجر بلکہ عالم، سائنسدان اور تجربہ کار افراد بغداد کے علم و حکمت کے خزانوں سے مستفید ہوتے تھے۔ اس کے پیش نظر بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید نے وہاں خزانۃ الحکمہ نامی ایک کتاب خانہ لائبریری تعمیر کروائی، جہاں دنیا کے مختلف خطوں سے کتابیں لا کر جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی کتابوں کے تراجم کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں چینی، ہندوستانی اور یونانی مصنفین کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ لیکن چند سالوں کے عرصے میں ان کتابوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید کو اس عمارت میں توسیع کرنا پڑی، تو خلیفہ نے اسے ایک لائبریری سے بدل کر ایک علمی مرکز بنا دیا، جہاں پر سائنسی علوم پر تحقیقات اور تجربات اور عام عوام کی علمی اور سائنسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ان تحقیقات کے ذریعے عوام کو جدید نظریات سے آگاہ کیا جاتا۔ اس علمی مرکز کا نام بیت الحکمت تھا، جہاں فلسفی، سائنسدان اور علماء دین تحقیق کا کام کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت الحکمت کو مختلف مضامین کی بنیاد پر مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ مزید عالم اپنی تحقیقات کو آگے بڑھا سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے ذہین ترین شخص بیت الحکمت کا حصہ بنے۔ انہی اشخاص میں سے ایک شخص تھے جن کو جدید ریاضی کا باپ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے گنتی کے اعداد میں صفر کا اضافہ کیا، جس سے عملی ریاضی کی صلاحیت میں زبردست اضافہ ہوا اور گنتی کو رومن کے پیچیدہ عددی جال سے آزاد کیا اور آج کے حساب کا انتظام متعارف کروایا، جسے ہم ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے یونانی اور ہندی علم الحساب کو ملایا اور دنیا کی پہلی ریاضی کی کتاب الجمع والتفریق لکھی۔ اس نامور مسلم سائنسدان نے خلیفہ المامون کی فرمائش پر دنیا کے نقشے کی پہلی منظم کتاب بنائی اور اس کا نام سورۃ الارض رکھا۔ یہ تھے مسلمانوں کے عظیم سائنسدان اور ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جو خوارزمی کے لقب سے مشہور ہیں۔ الخوارزمی 780 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن وہ اپنی تصانیف اور سائنسی خدمات کی وجہ سے کتابوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ایک فارسی ریاضی دان، ماہر فلکیات، نجومی، جغرافیہ نگار اور اسکالر تھے، جو بغداد میں بیت الحکمت سے وابستہ تھے۔ بیت الحکمہ 9ویں صدی میں سائنسی تحقیق اور تعلیم کا ایک مشہور مرکز تھا اور اسلامی سنہری دور کے اعلیٰ ترین دماغ یہاں جمع ہوتے اور علم کی روشنی پھیلاتے تھے۔ الخوارزمی اس دور کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ افراد میں سے ایک تھے، جن کو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے خلیفہ مامون کی رہنمائی میں بیت الحکمہ میں کام کرنے کا موقع ملا اور کچھ ہی عرصے میں وہ اس کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ الخوارزمی نے ریاضی کے انتہائی پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے عربی میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، جس کا 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی میں ترجمہ ہوا اور الجبرا وہیں سے برآمد ہوئی۔ الخوارزمی کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق وسطی ایشیا کے موجودہ ازبکستان کے صوبے خوارزم سے تھا۔ 9ویں صدی کے اوائل میں وہ بغداد پہنچے۔ اس وقت بغداد پر ایک طاقتور عباسی خلیفہ کا راج تھا اور ان دنوں بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ الخوارزمی نے خلیفہ مامون الرشید کے لیے کام کیا، جو خود یونانی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرنے کے پرستار تھے، اور تاریخ میں ان کا شمار سائنسی اور تحقیقی اور تفہیم کے حوالے سے اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ بیت الحکمہ میں ویسے تو خاص طور پر یونان کی سائنسی اور فلسفانہ تحریروں کا ترجمہ فراہم کیا جاتا تھا، لیکن وہاں بنیادی تحقیق بھی ہوتی تھی۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ میں وضاحت ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق ہندسی شکل کے رقبے اور حجم کی پیمائش کے ساتھ ساتھ املاک اور ورثہ کی تقسیم کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کتاب میں بابل کے ریاضی کے طریقوں، عبرانی اور ہندو طریقوں کا واضح طور پر ذکر ہے۔ 9ویں صدی کے دوسرے عشرے میں خلیفہ مامون الرشید نے بغداد میں فلکیاتی تحقیق کے لیے رصدگاہ تعمیر کروائیں
1 یا 2 سال بعد یونانی فلکیات کا تنقیدی مطالعہ شروع ہوا۔ اس دوران الخوارزمی کی نگرانی میں بہت سے محققین نے سورج اور چاند پر بہت سے مشاہدات کیے۔ اس دوران اسی مقام پر 22 ستاروں کی طول البلد والخط الارض کی ٹیبل بنائی گئی۔ اسی دوران مامون نے دمشق شہر کے ایک پہاڑ کاسین کی ڈھلوان پر ایک اور رصدگاہ تعمیر کروائی۔ اس رصدگاہ کی تعمیر کا مقصد اس سلسلے میں مزید اعداد و شمار جمع کرنا تھا۔ جب تک یہ کام مکمل ہوتا تب تک الخوارزمی اور اس کے ساتھی متعدد ستاروں کی جگہ کے بارے میں ڈیٹا مرتب کر چکے تھے۔ یونانی ماہر فلکیات ٹولیمی نے اپنی مشہور کتاب جغرافیہ میں دنیا کے جغرافیہ سے متعلق ہر چیز کو ریکارڈ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کام کے عربی ترجمے نے جغرافیہ میں عالم اسلام کی دلچسپی پیدا کر دی۔ خلیفہ مامون نے اپنے اسکالرز کو ہدایت دی کہ وہ دنیا کا نیا نقشہ ترتیب دیں، کیونکہ ٹولیمی کے نقشے میں مکہ مکرمہ اور دارالخلافہ بغداد جیسے بڑے شہر شامل نہیں تھے۔ الخوارزمی اور اس کے ساتھیوں نے دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران مزید پیمائشیں جمع کی۔ قدیم زمانے میں اس نے ان دونوں شہروں کے مابین جو فاصلہ طے کیا تھا وہ موجودہ اعداد و شمار کے مقابلے میں 2% سے کم غلط ثابت ہوا۔ الخوارزمی کی کتاب سورۃ الارض نے انہیں اسلام کا پہلا جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ کتاب 833 میں مکمل ہوئی۔ اس سال خلیفہ مامون کا انتقال ہو گیا، لیکن الخوارزمی نے خلیفہ کے مقرر کردہ کام کو مکمل کیا اور اپنی کتاب میں 500 شہروں کے طول و بلد کو درج کیا۔ لیکن ریاضی میں الخوارزمی کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دیگر کارنامے ان کے نزدیک کم معلوم ہوتے ہیں۔ ریاضی کے ذیلی مضمون میں ان کی کتاب الجمع والتفریق بہت اہم ہے۔ یہ کتاب 825 کے آس پاس لکھی گئی۔ اس کتاب میں ریاضی کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں الگوریتم کی اصطلاح وجود میں آئی، جو دراصل الخوارزمی کو لاطینی زبان میں بولنے کا انداز ہے۔ الخوارزمی کا یہ کام اور اس سے پہلے ہوئے کاموں کے ترجمے پر یورپ میں تنقید کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ ایک تاریک دور سے گزر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خوارزمی کے کام کو خطرناک یا جادوئی سمجھا جاتا تھا۔ الخوارزمی کو الجبرا کا باپ سمجھا جاتا ہے اور اس نے الجبرا کو مقبول بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور جغرافیہ کے میدان میں ان کی خدمات انتہائی اہم ہیں۔ ناظرین، میں ہوں اسامہ احمد اور آپ دیکھ رہے تھے میڈیول مسلم سائنٹسٹ سیریز کی تیسری ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔